دوستوں کیسے آپ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں حالیہ ایک دو سالوں کے اندر پاکستان میں ایک امریکی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب جناب ڈاکٹر ڈینیل ایس مارکے کی کتاب جو ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، جو انگریزی میں شائع ہوئی تھی، اس کا کافی چرچہ رہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کی مختلف کوٹس اور مختلف جو حوالوں سے گفتگو کی ہے۔ حال ہی میں فیکٹ پبلیکیشنز لاہور والوں نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے، نو ایگزٹ فرام پاکستان، امریکہ کے اسلام آباد سے اذیت ناک تعلقات، ماضی، حال اور مستقبل کو بیان کرتے ہوئے خوفناک حقائق۔ یہ بہت اچھا ترجمہ ہے، ایم ارشد صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ یہ امریکی تھنک ٹینک کے سمجھ لیں کہ ممبر جو ہیں ڈاکٹر ڈینیل ایس مارکے جو ہے ان کی یہ کتاب۔ ڈاکٹر ڈینیل ایس مارکے جو ہے کونسل فار ریلیشنز ہے CFR کے اندر سینئر فیلو ہیں، جہاں وہ جنوبی ایشیا میں اور سیکیورٹی اور گورننس کے امور کی مہارت جو ہے یہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 2003 سے 2007 تک امریکی محکمہ خارجہ میں سیکرٹری پالیسی پلاننگ اسٹاف برائے جنوبی ایشیا بھی یہ رہے ہیں۔ پرنسٹن یونیورسٹی میں یہ سیاسیات بھی پڑھاتے رہے ہیں۔ دوستو یہ تعارف کروانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت اہم شخصیت ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اصل میں جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جو کہ جنوبی ایشیا کی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں اور یہاں کی معاشرت میں اور ثقافت میں اور تہذیب اور تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، یا اس حوالے سے پلاننگ میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اپنے یہاں تھنک ٹینکس رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ امریکہ، برطانیہ وغیرہ یہ بڑے ممالک ایسے ہیں، رشیا، چائنا وغیرہ، ان کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں یہ ان کے جہاں جہاں ان ممالک کے مفادات ہوتے ہیں ان ممالک کی جو ماضی اور حال کا منظر نامہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ مستقبل کی کچھ پلاننگ کی تجاویز دیتے ہیں اپنے اپنے ممالک کو، اپنی اپنی حکومتوں کو، اور اس پر کتنا عمل ہوتا ہے کتنا عمل نہیں ہوتا یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال یہ تھنک ٹینکس جو ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ان بڑے ممالک کی پلاننگ کے اندر، جہاں ان کے مفادات ہیں ان بڑے ممالک کے چھوٹے ممالک کے اندر، اس حوالے سے۔ تو یہ کتاب بھی اسی تناظر میں لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر ڈینیل ایس مارکے کے۔ نو ایگزٹ فرام پاکستان کا ایک مقصد یہ ہے کہ کیا امریکہ کو پاکستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ڈاکٹر ڈینیل ایس مارکے جو ہے اس کتاب کے اندر بنیادی مقدمہ انہوں نے یہ اختیار کیا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کو کبھی نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کو اکیلا چھوڑے، بلکہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں کے اندر تعاون برقرار رکھنا چاہیے۔ 1956 کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ جب باضابطہ جب 1954 میں 1954 کے اندر پہلی امریکی جو ہے وہ باضابطہ امداد پاکستان کو ملی تھی، معاہدہ ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں سیٹو سینٹو، پھر اس کے بعد ایوب خان کا زمانہ، پھر ایوب خان کو فرینڈز ناٹ ماسٹرز لکھنی پڑ گئی، پھر اس کے بعد یحییٰ خان کا زمانہ 1971 کے اندر جب مشرقی پاکستان کے حوالے سے مسئلہ چل رہا تھا تو 5واں بیری بیڑا، 6واں بیری بیڑا، اس کا بڑا شور سنا، پھر بھٹو صاحب، پھر ان کی پھانسی، پھر اس میں امریکہ کا، پھر ضیاء الحق، پھر افغان جہاد، پھر اس میں امریکہ، پھر اس کے بعد جناب القاعدہ اور یہ افغانستان، یہ تمام معاملات افغانستان کے اندر امریکہ کی موجودگی، اور اس کے بعد پھر جنرل مشرف 9/11 کے بعد پھر امریکہ پاکستان۔ تو یہ ایک بہت طویل ایک موضوع ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، اور اس کا جو آغاز ہوتا ہے کتاب کا وہ بہت خوبصورت سارتر کے ایک ڈرامے سے ہوتا ہے، جہاں اس کے کچھ کردار جو ہے جو ایک دوسرے سے ایک طرح سے نفرت کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے کھنچاؤ رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک کمرے میں بند ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور ان کو فرار کا بھی موقع ملتا ہے تو وہ بھاگتے نہیں ہیں۔ تو اسی کو انہوں نے بنیادی مقدمہ بنایا۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے بنیادی طور پہ پاکستان کی اور امریکہ کے جو ماضی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایوب خان کے زمانے سے لے کر کے اور آج تک کے جو تعلقات ہیں وہ بیان کیے، اور جو اتار چڑھاؤ اس کے اندر آیا ہے وہ ڈاکٹر ڈینیل ایس مارکے نے بہت ہی خوبصورت اور بہترین تجزیہ کیا ہے۔ اگر اس کتاب کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے 3-4 چیزیں، بہت اہم چیزیں بیان کی۔ مثلا پاکستان کے جوہری پروگرام پر گفتگو انہوں نے کی ہے، اور اس کی بتایا ہے کہ اگر وہ محفوظ ہاتھوں میں رہتا ہے تو کیا ہوگا، اور اگر غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے پاکستان کی جو فوج، پاکستان دنیا کی بڑی فوجوں میں شمار ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی کہ اس کے ساتھ امریکہ کو تعلقات کس قسم کے رکھنے چاہیے، کس قسم کے رہے ہیں، کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، امریکہ نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، پاکستان نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر ایک لیبل جو چسپاں کیا جاتا ہے دہشت گردی کا اور دہشت گردی کو فروغ دینے کا، اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑی گفتگو کی ہے، بہت ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے۔ پاکستان کے اندر افغانستان کے حوالے سے، القاعدہ کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے انہوں نے بہت تفصیلی گفتگو اس کتاب کے اندر کی، اور بتایا کہ پاکستان نے یا امریکہ کے نقطہ نظر سے پاکستان نے کہاں کہاں امریکی نقطہ نظر کے مطابق کام کیا، اور کہاں کہاں پاکستان نے امریکی نقطہ نظر کے مطابق کام نہیں کیا۔ امریکہ نے امداد بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے کہاں امریکہ کا ساتھ دیا اور پاکستان نے کہاں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، اور کہاں کہاں امریکہ کو دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے
یا مستقبل میں کس طریقے سے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے رشتے جو ہے وہ مضبوط ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ تجاویز دی ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ پاکستان اور افغانستان کا، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا قیام جب سے عمل میں آیا ہے، افغانستان میں سردار داؤد سے لے کر کے اور اب طالبان کی حکومت تک پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ اس کے حوالے سے انہوں نے بہت تفصیلی گفتگو کی، اور امریکہ بھی چونکہ برسوں یہاں رہا ہے اور جنگ اس نے برپا کی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ کے کیا مفادات تھے، بش کی کیا پالیسی تھی، اس کے علاوہ اوباما کی کیا پالیسی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا پالیسی تھی، اس پر انہوں نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے، اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں اس پر انہوں نے روشنی ڈالی اور آئندہ کی تجاویز انہوں نے پیش کی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے پاکستان، چائنا اور امریکہ، یہ ایک ٹرائیکا جو ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی گفتگو کی۔ چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اس خطے کے اندر، تو پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہنری کسنجر کے زمانے میں جو قائم ہوئے تھے 1900 یحییٰ خان کے زمانے میں، ایوب خان کے زمانے میں، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان اور چائنا کے تعلقات نے کس طرح فروغ پایا ہے، چاہے وہ فوجی تعاون ہو یا سیاسی تعاون ہو یا معاشی تعاون ہو، اس کے حوالے سے امریکہ کیا تشویش رکھتا ہے، اور اگر رکھتا ہے تو کتنی تشویش رکھتا ہے، اور کس نقطہ نظر سے امریکہ کو چائنا کے حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرنا چاہیے، اور پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے امریکہ کو کیا پالیسی اختیار کرنا چاہیے، اس پر بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بحث کی ہے، اور بڑی کچھ خوفناک قسم کی تجاویز بھی دی ہیں اور کچھ نرم قسم کی تجاویز بھی دی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات، انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ، دونوں کے ساتھ جو ہے تعلقات قائم رکھے جائیں، لیکن چائنا کا چونکہ خطرہ ایک موجود ہے امریکہ کو معاشی حوالے سے، تو اس لیے بھارت کو ایک متبادل کے طور پہ، چائنا کے متبادل کے طور پہ امریکہ کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی صدور جو رہے ہیں، ان کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ بھارت کے زیادہ قریب رہی ہیں، نہرو کے زمانے سے لے کر کے اب تک کس طریقے سے امریکہ نے بھارت کی اہمیت کو سمجھا ہے، اور بھارت کو جو ہے وہ چائنا کے مقابلے میں لانے کی کس طریقے سے کوشش انہوں نے کی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، جو کہ ایک غیر شخص، یعنی ایک امریکی جو تھنک ٹینک کے ایک ممبر ہیں یا تھنک ٹینک میں رہے ہیں، ان کی نظر سے پاکستان کو دیکھنے کا ایک بہت اچھا ایک جائزہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم پاکستان کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، ہماری اپنی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں مختلف چیزوں کے متعلق، ہمارا جوہری پروگرام ہے، ہماری فوج ہے، دہشت گردی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ امریکہ کے کیسے تعلقات ہیں، US ایڈ جو کام کر رہا ہے وہ پاکستان میں کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے امریکہ کی جو نفرت ہے پاکستانیوں کے اندر اس کو کم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، یا یہاں کی جو بیوروکریسی ہے، یا یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں کے جو سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کے روابط ہیں امریکہ کے، اس کے اندر اس کتاب کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اندر بحث کی گئی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ یہ کتاب جو ایک آئینہ ہے، اس کے اندر ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً بہت ساری باتوں سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کتاب کے اندر ڈاکٹر ڈینیل ایس مارکے کی بہت ساری باتوں سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری اپنی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، ہماری اپنی پالیسیز ہیں، اس کے حوالے سے ہمارا اپنا خیال ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جب باہر کا کوئی شخص، اور اتنا اہم شخص جو وزارت خارجہ میں بھی رہا اور پالیسیز بھی ڈٹرمن کرتا ہو، پالیسیز بھی ڈیزائن کرتا ہو، اس کے اندر اس کا سے بھی ہو، اس کے اندر اس کی تجزیہ بھی شامل ہو، تو ہمیں اس کتاب کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جن لوگوں نے انگریزی میں اس کتاب کو پڑھا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر جنہوں نے انگریزی میں اس کو نہیں پڑھا ہے وہ اردو میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نو ایگزٹ فرام پاکستان، ڈاکٹر ڈینیل ایس مارکے، ترجمہ ایم ارشد، فیکٹ پبلیکیشنز لاہور نے بھی اس کو حال ہی میں شائع کیا ہے۔ میں نے یہاں ایکسپو سینٹر میں جو میلہ لگا تھا، کتب میلہ، وہاں سے یہ کتاب حاصل کی، کتاب پڑھی، کتاب بڑی پرمغز ہے، اور اس میں جو لکھا ہے وہ بھی بہت کچھ ہے، اور بٹوین دا لائنز جو ہے وہ بھی بہت کچھ ہے۔ امید ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں گے۔